بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 مارچ جمعہ 2025 کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ جہاں چاند گرہن سے دنیا کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچیں، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، آج وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے کے جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا آج کا یہ چاند گرہن ہے۔ یہ چاند روشن نظر آئے گا لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہے اس کی چابیاں اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شب بارات اور رمضان کا پہلا جمعہ کا مبارک دن گزر چکا۔ اگر آپ اس مبارک دن میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، لاپرواہی میں گزار دیا، تو آج چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کسی وقت لگے گا، کب لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ نے اس دن کے اندر یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات آپ پر یا آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، سال 2025 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ رمضان چونکہ برکت والا مہینہ ہے جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کا قیامت کی نشانی ظاہر کرنا ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سال رمضان کے مہینے بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی، تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو رمضان کے مہینے میں لگنے والا ہے یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا پہلا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلے چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے جو کہ انہونی ہے، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور آج رمضان کے مہینے میں جو چاند گرہن لگ رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانی کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آج یہ کام کر لو گے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم
ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتی ہیں جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی اور یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا اور چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج کا دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ آج یہ 3 کام جو شخص بھی کر لے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، کون سے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 مارچ 2025 جمعہ کے دن چاند گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ جی اللہ والوں کے اعمال ہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگنے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے، اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔
یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاحو ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گے، لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتاحو پڑھ لے گا، یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتاحو کو پڑھ کر لیا، تو اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں، زلزلے آتی ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن اپنی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر رمضان کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب رمضان المبارک کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم بھی ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج 14 مارچ جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکے آپ نے کرنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی اور عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ رمضان کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورۃ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور 41 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورۃ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے 14 مارچ 2025 جمعہ کے
کے دن چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں۔ اس پاکیزہ، اس برکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس کا گھر ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔